حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے جو تعلیمات ہیں نا، وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس رسول پر یہ کلام نازل ہوا ہے جن کی رسالت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یعنی جن کی تابعداری کرنا صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس تعلیم کا جو اثر ہے، کل بھی جو تھا ویسا ہی ہے، آج بھی ویسا ہی ہے اور آنے والے کل بھی ویسا ہی رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہم احادیث کریمہ میں پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم اگلوں نے بھی دیکھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں بھی کیا ہے اس کو دیکھیں گی۔ تو ایسے حالات میں، ایسے لمحات میں ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری ہے، اس کو میں بار بار آپ کے سامنے مختلف زاویے سے اسی کو عرض کرتے رہتا ہوں، کیونکہ دور حاضر میں سب سے اہم اور بڑی چیز یہی ہے کیا کہ ایک مسلمان ان حالات سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی بچائے، اپنے تشخص کو بھی بچائے، اپنی دنیا کو بھی سنوارے، اپنی آخرت کو بھی سنوارے، اپنی دنیا کو بھی سنوارے، اپنی آخرت کو بھی سنوارے۔ کیونکہ جیسے جیسے قیامت کا دور قریب آتا جائے گا، ویسے ویسے صاف اور صفائی کا، اچھائی کا، خیر کا وہ دور جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا تھا، اس دور کے اثرات میں کمی آتی جائے گی۔ کب تک؟ نزول حضرت مسیح علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے تک، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے ظہور ہونے تک یہی کیفیت رہے گی۔ خیر کے لیے مشکلات ہوں گے، فتنے ہوں گے، آفات ہوں گے۔ اسی لیے صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آج کریں گے، 1 گھنٹہ بعد کریں گے۔ خیر کے کاموں میں اس کو ٹالتے 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 اپنا وقت مت گزارو، بادرو، جلدی کرو۔ جب بھی خیر کرنا چاہو، اچھا کرنا چاہو، نیکی کا ارادہ کرو، تو پھر اس کو دنوں پر ٹال کر نہ رکھو، بادرو، جلدی کرو، بالاعمال فتنا، نیکیاں کرنے میں فتنوں سے پہلے، کقطع اللیل المظلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فتنے کیسے ہوں گے، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی اندھیری رات کو مختلف حصوں میں بانٹا جائے تو ہر تاریکی کا ایک ٹکڑا انسان کے لیے جیسے پریشان کن ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز کیا ہے، کیسی ہے، کون سی بہتر ہے، کون سی بری ہے، میں کس طرف جاؤں، سمجھ نہیں آتا۔ جس طرح ایک انسان کو آنکھ باندھ کر انتہائی اندھیرے میں جہاں روشنی نہ ہو ایسی جگہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جیسے پریشان ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں پڑتا، کوئی اس کا سہارا نہیں، معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کیا کرے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ انسان کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیں گے، انسان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی؟ کیا زمانہ آج نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھیں سعودیہ عربیہ، جس کو ہم نہیں اغیار کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ مسلمانوں کا سب سے اہم علاقہ ہے، کیونکہ وہاں حرمین شریفین ہیں، وہاں اسلامی تاریخ کا آغاز ہے، بہت سی یادیں اسلام کی وہاں سے وابستہ ہیں۔ آج آپ دیکھیں بحیثیت اسلامی مملکت کے سعودی عربیہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیسے کیسے فتنے کیا ہے وہاں پر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی عالم دین اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے پکڑ کر کیا ہے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان پر مقدمہ بازی کی جا رہی ہے، ان پر کیا ہے باضابطہ کیا ہے، ان کو حکومت کا باغی قرار دے کر کیا ہے قتل کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا نازک موڑ مسلمانوں کے لیے آ گیا ہے۔ میں کسی سیکولر ملک کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ایسے ملک کی بات نہیں کر رہا جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، بلکہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں کا الف سے لے کر یا تک سارا معاملہ کیا ہے مسلمانوں کا ہے۔ ایسے علاقے میں ایک عالم دین کھل کر کیا ہے اسلام کے بارے میں نہیں بول سکتا، اسلام کے خلاف جو غلطیاں لوگ کر رہے ہیں اور ان میں جو برائیاں ہیں اس پر کیا ہے کلام نہیں کر سکتا۔
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فتنہ کس انداز سے یہ کر رہا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اس رات کے اندھیریوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے اچھے عمل کر لو، کیونکہ اس میں کیا ہوگا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کیونکہ وہ فتنے کے دور آئیں گے تو اتنے خطرناک ہوں گے، ایمان کے لیے اتنی چیلنجز ہوں گے، ایمان کے لیے اتنی آزمائش ہوں گی کہ آقا فرماتے ہیں صبح ایمان کی حالت میں ہوگی تو شام کفر کی حالت میں ہوگی، شام تک اسے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کرے گا تو وہ ایمانی حالت میں کرے گا، مسلمان رہے گا، ایمان والا رہے گا، شام ہوتے ہوتے ان فتنوں کے ہتھے چڑھ کر کیا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام اس حالت میں کرے گا کہ ایمان والا رہے گا، رات سلامتی سے گزرے گی، صبح ہونے تک اس پر ایسے فتنے وارد ہوں گے کہ صبح اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ایمان چلا گیا ہوگا، وہ کفر کی حالت میں کیا ہے صبح کرے گا۔ یبیع دینہ بارض من الدنیا، پیارے آقا فرماتے ہیں زمانہ اتنا نازک آ جائے گا ایمان والوں کے لیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جنگل میں چراتے ہوئے صحرا میں مکے کی وادیوں میں ایک چرواہے سے پوچھا تھا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، مشہور واقعہ میں نے اس سے پیشتر بھی کئی مرتبہ اپنے وعدوں میں عرض کیا تھا کہ آپ کھانے کے لیے اپنے خدام کے ساتھ بیٹھے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ کے ساتھ کھجور وغیرہ کچھ زیادہ راہ کے طور پر راستے میں کھانے کے طور پر تھا، اسی کو لے کر بیٹھے تھے۔ سامنے ہے نا بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک چرواہا تھا۔ آپ نے اس چرواہے سے مخاطب کر کے بات کی اور اس سے بات کر کے کہا کہ بھئی اے اللہ کے بندے، مجھے ایک بکری دے دے آپ، میں اور میرے ساتھی کیا ہے اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے، اس کی جو بھی قیمت کیا ہے وہ ہم دے دیں گے۔ وہ کہنے لگا میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں نگران کار ہوں، میں چرواہا ہوں، میں ڈیوٹی پہ ہوں، مگر میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو آزمانے کے لیے کہنے لگے تو کیا ہوا، تو دے دے، تو لے لے پیسے، تیرے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بڑا ریوڑ ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اتنا کثیر ریوڑ ہے کہ وہ کہاں گنتے بیٹھے گا کہ بھئی، اور تو جا کے کچھ بھی اس کے لیے ہیلا بہانہ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ حیرت سے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھنے لگا، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں، اسے پتہ نہیں تھا۔ تو وہ حیرت سے نیچے سے اوپر دیکھنے لگا، اس کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کرنے لگا، اللہ 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 کہنے لگا، یعنی اس کا اشارہ یہ تھا کہ اے بندے خدا، تو مجھے کیا سکھا رہا ہے، تو مجھے کیا سمجھا رہا ہے، اگر میرا مالک نہیں دیکھا تو کیا مالک کا جو مالک ہے، کائنات کا جو پروردگار ہے، کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک چرواہے کے ایمان کی کیفیت یہ تھی، ایک چرواہے کے ایمان کی کیفیت، جسے دین کے تفصیلات کا علم نہیں ہے، جسے دین کے ترغیبات کا علم نہیں ہے، جسے دین کے تشریحات کا اتنا علم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اجمالی طور پہ جتنا کچھ بھی اس زمانے میں اس کو میسر آیا اس نے سیکھ لیا تھا، تو اس کا ایمانی مزاج یہ تھا، اس کا ایمانی مزاج یہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے ایمان کو معمولی دنیا کے عوض میں بالکل بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور حدیث پاک کا جو میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں صحیح مسلم کا، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فتنوں کا شکار ہو کر ایمان والے کی حالت یہ ہوگی کہ ایمان کے سودے کر بیٹھیں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی جائیداد کے بدلے، دنیا کے مال کے بدلے بیچ دیں گے، دنیا کے مال کے بدلے اپنے دین کا سودا کریں گے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسے سودا باز دنیا میں کتنے نہیں پیدا ہوئے جنہوں نے دین کا سودا کیا، ایمان کا سودا کیا، اور ایمان کا سودا کر کے مسلمانوں کے خلاف لکھا۔ مشرکوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، نصارہ نے دیکھا، رومیوں کے لاکھوں کے لشکر کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 10,000 سپاہی، 15,000 سپاہی، بسا اوقات تو ایسا دونوں میں کیا ہے تقابل ہوتا تھا کہ اس تقابل کا عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، یعنی مسلمان بالکل قلیل تعداد میں ہوتے، کم تعداد میں ہوتے، کم گنتی میں ہوتے، اور مقابل میں
بڑا سا بڑا لشکر ہوتا، لیکن فتح و کامرانی کیا ہے مسلمانوں کے نصیب میں ہوتی۔ بڑے سے بڑا لشکر بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے دانشوروں سے اس کے حوالے سے مشورہ کیا تو ایک بات سمجھ آئی۔ کیا بات سمجھ آئی؟ جب تک مسلمان اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہوگا، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 63 سالہ زندگی میں ہو چکا تھا، لیکن وہ یہود و نصارہ اپنی مجلسوں میں کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ہم تو سمجھے تھے کہ انہی کے ساتھ معاملہ ختم ہوگا، لیکن وہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کے دلوں سے کیا ہے، ان کے حبیب کی محبت کو نکال دو، ان کے رسول کی محبت کو نکال دو۔ اس کے لیے وہ تو سامنے نہیں آ سکتے تھے، کس کا استعمال کیا؟ اسی مذہب کے ماننے والے جو خود کو کہتے تھے، ایسے ہی قلمکاروں کا استعمال کیا گیا، ایسے ہی ریٹروں کا استعمال کیا گیا، ایسے ہی نام نہاد دنیاوی علماء سو کا استعمال کیا گیا، اور ایسے ہی کیا ہے دنیا دار بعض خانقاہوں کا استعمال کیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے کیا ہے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا جائے، تاکہ یہ کمزور پڑ جائیں۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، وہ فتنے اس طور پر تم پر طاری ہو جائیں کہ دین پر چلنا مشکل ہو، اس سے پہلے جو بھی موقع ملے خیر کے کام کر لو، اچھائی کے کام کر لو، استقامت کے ساتھ ہر حال میں اپنے دین پر ڈٹے رہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بے شمار دنیاوی فائدہ بھی ہے اس کے لیے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ چنانچہ ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا ان کو واقعات بیان کرو تاکہ یہ اس میں غور کر کے اپنے لیے اچھائی ڈھونڈ لیں، اپنے لیے خیر ڈھونڈیں۔ تو ایک دو واقعے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک خیر کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں اور خیر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے شر کتنا نحوست لانے والا ہوتا ہے اور کتنی بربادی لانے والا ہوتا ہے۔ بس دو واقعے، اور یہ بالکل ہمارے قریب زمانے کے واقعے ہیں، قدیم واقعے نہیں ہیں۔ ایک واقعہ کشمیر کا ہے، مورخین نے لکھا کشمیر کے ایک قریے میں ایک خاتون تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی، دنیاوی زیادہ علوم نہیں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت جو ہے پہلے ہمارے گھروں میں ہوتی تھی، کیونکہ بچی کو ڈگریاں باہر کی پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، گھر میں اپنے بڑوں سے اسے قرآن ملتا تھا، قرآن کی تعلیم ملتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے ملتے تھے، مختلف تعلیمات انہیں گھر میں دی جاتی تھی۔ تو وہ خاتون بھی ایسی تھی کہ دنیاوی علم تو زیادہ نہیں پڑھی تھی، لیکن قرآن پڑھتی تھی اور قرآن سے بڑا ان کو شغف تھا، خود پڑھتی تھی، گلی کے بچیوں کو کیا ہے قرآن پڑھاتی تھی۔ اس طرح اس کی عمر بیت گئی اور بچے اس کے بڑے ہو گئے، کمانے کے لیے مختلف علاقوں میں چلے گئے، ایک دو بچے ساتھ میں تھے۔ ایسے ہی زندگی گزرتی گزرتی عمر تو ہر ایک کی بیتتی ہے، اس خاتون کی بھی بیتنے لگی۔ اس کا معاملہ ہی یہ تھا کہ دن رات اب کیا ہے بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، تو پرانے لوگ آج کے جیسا مسئلہ نہیں تھا، اب شادیاں کرنے کے بعد فتنے بپا کرو، ایسا مسئلہ تو نہیں تھا، بڑے بڑے ہی تھے وہ، اسی لیے اللہ نے ان کی ذات کے ساتھ برکتیں رکھی ہوئی تھی، رحمتیں رکھی ہوئی تھی۔ تو اب وہ اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہتے تھے، قرآن پڑھنا، خیر کے کام کرنا، نمازوں میں رہنا، یہی ان کا معاملہ تھا۔ ایک دن کیا ہوا، زمانے کے حالات، عمر کا تقاضا اس خاتون پر بھی طاری ہوا۔ لکھنے والوں نے جگہ لکھی ہے، تاریخ لکھی ہے، علاقہ لکھا ہے، نام لکھا ہے، میں نے ان سب کو سمیٹ کے جو اصل مقصد ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس خاتون کو کیا مسئلہ پیش آیا؟ مسئلہ یہ پیش آیا اس خاتون کو کہ اس کی آنکھ جو ہے، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، دھیرے دھیرے آنکھوں میں پانی اتر آیا، اور اس کی وجہ سے بڑا علاج کی بھی کوشش کی گئی، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا گیا، تو انہوں نے یہ بات صاف کر دی کہ بھئی آپریشن کے بعد بھی کیا ہے ان کی بینائی لوٹ کے آنے والی نہیں ہے۔ اب 1 سال اس خاتون کا ایسا ہی گزرا کہ بھئی پوری دنیا اس کے لیے تاریک ہو گئی تھی۔ جسے آنکھ ہے اور جس کے پاس بینائی نہیں ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہمیں
مفت میں یہ نعمت ملی ہے اس کا احساس نہیں ہے ہمیں، مفت میں مل گئی ہمیں، کوئی پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جب بینائی میں کمی پیدا ہوتی ہے اور جن کی بینائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، آپ ان کو پوچھیں کہ وہ جوانی میں جب دیکھتے تھے تو اب نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندے پر بغیر گنتی کے کیا ہے کرم فرماتے رہتا ہے۔ تو اب وہ بینائی چلے گئی، اس خاتون کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، تو دنیا تو اندھیری ہو ہی گئی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خاتون ایسی تھی کہ دن رات قرآن سے جڑی رہتی تھی، صبح ہوئی تو قرآن پڑھنا، دوپہر ہوئی تو قرآن پڑھنا، شام ہوئی تو قرآن پڑھنا۔ اسے سب سے زیادہ قلق اور غم جو اس بات کا تھا کہ لوگ وہ اپنوں کو نہیں دیکھ سک رہی ہے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سک رہی ہے، اپنے بچوں کے بچوں کو نہیں دیکھ سک رہی ہے، اس کی اسے اتنا زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے ساری دنیا کیا ہے اندھیری ہو گئی ہے، تاریک ہو گئی ہے، اس کا بھی اسے کوئی غم نہیں تھا۔ اسے سب سے بڑا غم تھا تو اس بات کا غم تھا کہ اب وہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی، اب وہ قرآن کھول کر نہیں پڑھ سکتی۔ حافظہ تو تھی نہیں، ناظرہ قرآن خواں تھی، دیکھ کر قرآن پڑھنے والی تھی، اور آنکھیں چلی گئی تو اب قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، اب اس غم میں وہ نمازیں پڑھتی، روزہ رکھتی، تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے وہی دعا کرتی۔ اب ادھر ظاہری اسباب بھی اس نے اختیار کیے، اس کے بچے بھی فرما بردار تھے، انہوں نے اپنی ماں کے علاج کے لیے مختلف ڈاکٹر سے رابطہ کیا، لیکن ہر ایک نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ قریب پورا ہونے کے لیے آیا، رمضان آ گیا۔ جب رمضان آ گیا تو اس کے درد کی کیفیت بڑھ گئی، اس کی درد کی کیفیت، غم کی کیفیت اس لیے بڑھ گئی کہ ہر سال ماہ رمضان میں وہ کئی قرآن ختم کر دیتی تھی، صبح سے لے کر شام تک بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے قرآن ختم کرنا اس کا معمول تھا۔ اب افسوس کرنے لگی، اس نے وضو کیا، ایک معمول بنایا، اس کے بعد وضو کرتی، صفحہ کھولتی اپنے انداز سے، اور آنکھیں نہیں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اندازہ کر لیتی کہ اب یہ صفحہ ختم ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا صفحہ۔ اس طرح اس نے اس حالت میں بھی قرآن کو پڑھنے کا ایک اپنا طریقہ جاری رکھا، اپنا ایک انداز جاری رکھا، اور ہر بار اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے رو رو کے دعا کرتی۔ اب دیکھیں آخرت میں تو اجر و ثواب ملنا ہی ہے، اچھائی کا بدلہ آخرت میں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اس کے لیے یہ واقعہ بہترین گواہ ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، ایک دن کی بات ہے، وہ کہتی ہے جب وہ دعائیں کرنا شروع کی ماہ رمضان میں، تو ماہ رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا۔ رمضان کے پاکیزہ ماحول میں اسے خواب آتے، خواب میں اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اسے بینائی مل گئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے زمانے کو۔ صبح اٹھتی تو پھر وہی معاملہ ہوتا، تھوڑا سا کیا ہے مایوس ہو جاتی، قنوتیت اس پر طاری ہو جاتی، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتی، گڑ گڑاتی، دعا کرتی۔ پھر رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذی القعدہ گزر گیا، ذی الحجہ کا زمانہ آیا، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی پر ایسا کرم کیا کہ وہ بندی جو ہے سوئی ہوئی ہے، اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پردے ہٹ چکے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے۔ تو وہ سمجھتی ہے ایسے خواب، چونکہ وہ سوچ رہی ہے، اس کا ذہن بھی ویسا ہی بنا ہوا ہے، تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ آنکھ کھولتی ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے ایک ایک چیز آنا شروع ہو جاتی۔ تو پہلے تو سمجھتی ہے کہ بھئی خواب ہے، جب اس نے غور سے دیکھا تو ہر چیز اس کو کیا ہے نظر آنا شروع ہو گئی، ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ بندی اڑتی ہے، سیدھا قرآن پاک کے پاس جاتی ہے، اور کھول کر کیا ہے سب سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے، سب سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر بعد میں یہ بات سارے لوگوں کو پتہ چلتی ہے، گھر والوں کو پتہ چلتی ہے، تو ان پر تو اپنی کیفیت ہوگی، لیکن آپ دیکھیں عمر کا وہ حصہ جہاں بینائی جانے کے بعد عام طور پر لوٹ کر نہیں آتی، لیکن اس بندی کا وہ عمل، وہ کوئی بڑی اللہ والی تو نہیں، مگر اس کا تعلق اپنے رب سے ایسا جڑا ہوا تھا، اس کی ایمانی کیفیت ایسی جڑی ہوئی تھی، اس مایوسی کے عالم میں بھی وہ ہر حال میں اگر پکارتی تھی تو اس قادر مطلق کو پکارتی تھی، اور اسی سے رجوع کرتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے اس کا جو شغف ہے، اس کا جو شوق ہے، اس کی جو وابستگی ہے، اس کا اثر یہ دیا کہ گئی ہوئی بینائی اسے لوٹ کر بھی آئی، پھر تادم زیست
اس کے انتقال ہونے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو سلامت رکھا، اس کی بینائی کو سلامت رکھا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حالات تو ایسے ہی ہیں جیسے ہم میں سے ہر ایک اس کو جانتا ہے، لیکن صرف حالات کا رونا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ خاص طور پر اب ماہ رجب المرجب ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں پہنچائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اہتمام کریں کہ اب ہی سے، رجب ہی سے کوشش کریں کہ اپنے معاملات میں تھوڑا وقت زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کے لیے نکالیں، خیر کے لیے نکالیں، اچھائی کے لیے نکالیں۔ عام دنوں میں ہم جو بھی عبادت کرتے تھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لیں اور تھوڑا بڑھا دیں، اور 101 کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں بھی، رمضان کے لیے بھی دعا کریں اور رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کریں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے جو فرمایا بالکل 100% صحیح فرمایا۔ کیونکہ عام طور پہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان کیسا گزارتے ہیں، پہلے سے تیاری نہیں ہوتی، اس کے حقائق سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان میں اگر چاند جو ہے جمعرات کو ہفتے کو نظر آ جاتا ہے تو ایک ہفتہ تو ہمارا ایسے ہی گزرتا ہے، کیونکہ ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے۔ وہ امت جو دنیا کو علم سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ امت جن کے نبی پر سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں تھی، آج وہ امت کی حالت یہ ہے کہ علم سے اتنی دور ہے، علم سے اتنی دور ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب رجب آتا ہے تو ہمیں نارمل انداز میں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ رجب ہے، پھر رجب کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ کتنے سال آپ 25 سال بھی سمجھا رہے ہیں تو 25 سال بھی آپ کو وہی بولنا پڑے گا، کیونکہ ہماری عادت کیا ہے، دین کے بارے میں، دنیا کا تو کوئی چیز ہمیں بھولی نہیں جاتی، دین کا معاملہ ایسا ہے کہ آج سننے کے بعد پھر اگلی بار اس مناسبت کی کوئی چیز آئی تو جب تک ساری باتیں ہم بھول دیتے ہیں، کیونکہ علم محفوظ ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ علم محفوظ ہوتا ہے تعلیم اور تعلم سے، پڑھنے اور پڑھانے سے، اور دوسرا جو ہے اس پر عمل کرنے سے۔ اب ہمارے پاس مزاج ہی نہیں ہے، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ سکھانے کا ڈھنگ ہے، اور نہ اس پر عمل کرنے کا ڈھنگ ہے۔ نتیجے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے، اگر ہفتے کو چاند نظر آ گیا سمجھو رمضان کا، 8 دن تو ایسے ہی گزرتے ہیں۔ رمضان کی حقیقت سمجھنے کے لیے جمعہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جمعہ میں اگر خطیب صاحب رمضان کی اہمیت بیان کرے تو 2 دن اس کا اثر رہتا ہے، 2 روزے کیا ہے بڑے عقیدت سے ہم ادا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ جمعہ کے خطاب کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور 15 دن تک ایسے ویسے کر کے ہمارا رمضان گزرتا ہے۔ 15 دن کے بعد تو رمضان ہی نہیں رہتا ہمارے واسطے، 15 دن کے بعد تو رمضان ہی نہیں رہتا۔ اس طرح یہ مقدس گھڑیاں جو ہمیں قبر میں کام آنے والی ہیں، محشر میں کام آنے والی ہیں، آخرت میں کام آنے والی ہے، ہم گنوا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، رجب ہی سے اس کا اہتمام کرتے تھے تاکہ رمضان سارا کا سارا ایک ایک گھڑی بھی اس کی کیا ہے ضائع نہ ہو۔ اسی لیے ہم بھی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی طرف سے ہم جستجو بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی کو، بالخصوص ایسی برکت والے لمحات کو جس میں اجر و ثواب اور اللہ کی رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔